نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ انجیر کے بارے میں بہت سارے احباب نے فرمایا، میں کہتا ہوں کہ انجیر کا تو چونکہ قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، توریت میں ذکر ہے، زبور میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے، تو اس موضوع پر مجھے بولنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہر صاحب علم آدمی اس بارے میں جانتا ہے۔ میں طب کے اعتبار سے تھوڑا سا عرض کر دوں، ٹھیک ہے۔ انجیر جو ہے، اس کے اگر آپ 5 دانے بھی روزانہ بھگو دیتے ہیں رات کو پانی میں، اور صبح ایک بڑا گلاس پانی میں بھگو دیتے ہیں، اور اگر گرم پانی میں بھگو دیتے ہیں تو نہار منہ پی لیتے ہیں، تو اس کا چبا کے کھا لیتے ہیں اور پانی بھی پی لیتے ہیں، تو اس کا بہترین فائبر آپ کی آنتوں کو، پیٹ کو، معدے کو، جگر کو صاف کر دیتا ہے، بہترین صفائی کر دیتا ہے، سارا کچرا کبارہ بلغم نکل جاتا ہے۔ اور جب وہ نکلتا ہے تو پھر جو کھاتے ہو تو وہ باڈی کے ریسیپٹر اس کو ریسیو کر لیتے ہیں، نتیجے میں طاقت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ تو ہو گیا اس کا ایک بیسک۔ دوسرا یہ ہو گیا کہ آپ کوئی بھی جب فروٹ چاٹ بناتے ہیں تو کوشش کریں اس میں کچھ دانے انجیر کے بھی کاٹ کے ٹکڑے کر کرا کے اس میں ڈال دیا کریں، فائدے میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے وہ جو فروٹ چاٹ کھائی ہے وہ باڈی میں اچھا رن کرے گی پوری کی پوری چاٹ، اور باڈی کو زیادہ سے زیادہ کیمیکل جذب کرنے کا موقع ملے گا۔ کیوں کہ انجیر کا فائبر وہ لگی ہوئی بلغمی جھلی کو ادھیڑے گا اور آپ کا کھایا ہوا باڈی کو لگے گا۔ صحیح ہو گیا؟ آسان ہے۔ تیسری بات، انجیر جو شوگر کے مریض ہیں وہ کیا کریں گے کہ 5 دانے انجیر رات کو پانی میں بھگو دیں گے، وہ پانی نہیں پئیں گے، وہ انجیر کھا سکتے ہیں۔ صحیح؟ اور اس کا پانی ویسے تو انتہائی خوشگوار ہوتا ہے، اتنا خوش ذائقہ مشروب ہوتا ہے، شربت ہوتا ہے کہ بندے کو دل چاہتا ہے کہ بالٹی بھر کے پی جائے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ انجیر کا ایک فائدہ اور ہے علاج کے اعتبار سے، کہ کوئی سخت اور شدید اور ڈھیٹ اور ہٹیلے قسم کے مرض میں آپ پھنس گئے ہیں، اللہ نہیں کرے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ انجیر کے کر دیں ٹکڑے 4 اور جیسے 1 کلو انجیر کے آپ نے ٹکڑے کیے تو 2 کلو زیتون کا تیل ہلکا سا گرم کر لیں، ہلکا سا 2 کلو زیتون کے تیل میں 1 کلو انجیر ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ ڈال دیں، اس میں اچھی طرح ہلا دیں، 21 دن تو اس کو ویسے ہی پڑا رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روزانہ صبح نہار منہ، بچہ ہے تو 1 چائے کا چمچ، بڑا ہے تو 1 بڑا چمچ کھانے کا چمچ اس کو چبا کے کھا لیا کریں۔ خواہ مخواہ کہ وہ سارے ایسے بیہودہ امراض جن کا علاج ہونے کا نام ہی نہیں، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے، آٹومیٹک غائب ہونی شروع ہو جائے گی۔ ابھی مزاج تو بندے کے 6 ہوتے ہیں، اور میں انجیر کا بھی مزاج بھی 5 نمبر ہے، اور جناب 6 کا ٹچ دیتی ہے انجیر مگر ہے 5 نمبر، ٹھیک ہے، صحیح ہے، غدی اعصابی ہے۔ اور اسی طرح زیتون کا تیل وہ جناب وہ بھی 5 نمبر ہے، تو مزاج تو 6 ہوتے ہیں۔ آپ بول رہے ہو کہ جناب علی کہ وہ بڑے سے بڑا بھیانک سے بھیانک مرض جو ہے وہ بھی اس سے اوقات میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، صحیح نا، یہاں تو مزاج کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ جو 5 نمبر کا غدی اعصابی کا جو مزاج ہے وہ روح کا مزاج ہے، گرم تر۔ ایک آدمی گرم بھی ہو اور تھوڑا نرم بھی ہو تو کہتے ہو نا کہ یہ زندہ ہے نا۔ ایک آدمی سرد خشک ہو جائے، ٹھنڈا ہے اور اکڑا ہوا ہے تو کہتے ہو نا کہ مر گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو آپ نے یہ بنا لیا تو اس سے کیا ہوگا، یہ روح پہ جائے گا، روح کو زندہ کرے گا۔ عام آدمی تو اس کو مرض کے اعتبار سے لے لیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ اس کو NLP والے ہیں، نیورو لینگویجسٹک پروگرام پہ کام کرتے ہیں، مائنڈ سائنس پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا تھرڈ آئی پہ کام کرتے ہیں، سب کانشیس پہ کام کرتے ہیں، میڈیٹیشن پہ کام کرتے ہیں، یعنی وہ تمام کام جس میں ساری ڈیل سب کانشیس کی، تفکر کی، سوچ کی اور روح کی ہے، بما سوچنے اور سفر کرنے کے، ٹھیک ہے، ٹریول، ٹھیک ہے، روحانی سفر کے، اسٹرل ٹریول کو۔ تو ایسے تمام صورتوں میں جو انتہائی فائدہ مند پیٹرول ہے
روح کا جو پیٹرول ہے وہ یہ ہے جو آپ نے زیتون کے تیل میں انجیر والا بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جنات پہ کام کر رہے ہیں، آپ حمزات پہ کام کر رہے ہیں، آپ روح پر، ارواح پر کام کر رہے ہیں، آپ موکلات پر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز، وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی مگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں یا اس پہ سفر کر رہے ہیں، تو اس کا جو پیٹرول ہے وہ یہ ہے، زیتون اور انجیر والا، ٹھیک ہے۔ کر کے دیکھ لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ کم از کم 11 دن کر لیجئے۔ جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی شکتی اور شمتائیں بڑھی چلی جا رہی ہیں تو پھر یقین کر لیجئے گا، یقین کر لیجئے گا کہ ابراہیم سچ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ 11 دن کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پیسے تو میں لمبے چوڑے خرچ نہیں کروا رہا، سونا ہیرا یاقوت موتی مرواری جواہرات مشک زعفران عنبر کی جھوٹ اور بکواس اور فراڈ میں تو میں آپ کو پھنسا نہیں رہا ہے نا، میں تو سچائی میں لا رہا ہوں۔ اور جو دونوں چیزوں کا ذکر قرآن میں اور ایک ساتھ ہے، اس پر ابھی آپ نے غور کرنا ہے، یہ بات میں نے نہیں بتائی، اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ قرآن میں والتین والزیتون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، بات بلد الامین پہ تک چلی گئی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ کہاں سے بات آ رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر بنایا، بہترین گرافک پر ڈیزائن کیا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہاں سے لے کے کہاں جا رہی ہے؟ اس پر غور کریں گے، اس پر آپ غور کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایمانداری سے جتنا فزیکل ڈیلیور دینا تھا وہ دیا، کوشش کی اس کی، لیکن والتین والزیتون سے لے کے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تک آپ نے غور کرنا ہے۔ کتنا؟ پورے 2 سال لگا دیجئے، 2 سال اس میں لگا دیجئے گا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایسے عجائبات کھولے گا۔ پیٹرول یہی ہے، پیٹرول بتا دیا، پیٹرول بھی بتا دیا، چھپایا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف غور کرنا ہے، جو اللہ کل کائنات کھولے گا، ایسے ایسے حالات کھولے گا، ایسے ایسے عجائبات کھولے گا، ایسی ایسی چیزیں کھولے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ غور آپ نے کرنا ہے، جتنا فزیکل تھا وہ میں نے دیا ہے، جتنا نان فزیکل ہے، ٹھیک ہے، انویجیبل ہے، وہ میں نے اشارہ دے دیا، محنت آپ نے کرنی ہے، کیونکہ اس میں پھر نصیب کا ملتا ہے، اس میں میرے بتانے کا نہیں ملے گا، نصیب کا اسٹرگل کا ملے گا۔ اسٹرگل پر اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کہہ رہا ہے میں کسی بھی کوشش کرنے والے کی کوشش کو، اسٹرگل کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ جو کہ اپنی اسٹرگل ویلیو پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیجیٹل ویلیوز ہر اسٹرگلس کی الگ الگ ہیں، لہذا میں اس کو نہیں کھول پاؤں گا، آپ نے اپنی اسٹرگل سے اس کو اللہ سے مانگنا ہے اور حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔